بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قیامت اور علامات قیامت کے حوالے سے آج ہماری یہ 7ویں نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور اور دجال کے خروج کے متعلق کچھ گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی تھی۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں اور وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کو میں نے بتلا دیا تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوں گے اور بحیثیت مسلمانوں کے امام اور بحیثیت مسلمانوں کے خلیفہ اللہ جل شانہ ان کو اس دنیا کے اندر بھیجیں گے، اور باقی جو ان کے حالات تھے وہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص تم میں سے ان کے زمانے میں موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ضرور شامل ہو جائے، ان کے لشکر میں ضرور شامل ہو جائے، چاہے اسے برف پر سے گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ پھسل کر آنا پڑے۔ یعنی کسی بھی قسم کے حالات ہوں تو اگر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پالو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ تاکید ہے کہ ان کے لشکر میں شامل ہو جانا۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی دجال کا خروج ہو جائے گا۔ کچھ باتیں دجال کے حوالے سے میں گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور آج ان ساری باتوں کا خلاصہ پہلے آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر ہم بات کو آگے چلاتے ہیں۔ دجال کے متعلق آپ کو بتلا دیا تھا کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک شخصیت کا نام ہے، یہ کسی سسٹم کا نام نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی شیطان یا شیطانی قوتیں ہیں وہ اس دجال کی تیاری کے لیے جو کچھ معاملات کر رہے ہیں اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اس دجالی سسٹم کا حصہ ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ جی دجال نہیں ہوگا، دجال کے بجائے صرف ایک دجالی سسٹم ہوگا، یہ بالکل سراسر غلط ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کے بالکل منافی یہ بات ہے۔ دجال باقاعدہ طور پہ ایک شخصیت ہے۔ اس کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے پاس کچھ قوتیں اور کچھ طاقتیں ایسی ہوگی کہ جن کی بدولت وہ لوگوں پر اپنا رعب قائم کر سکے گا، مطلب جہاں چاہے گا بارش کر دے گا، جہاں چاہے گا فصل اگا دے گا، جو اس کے ماننے والے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، اور جو اس کو نہ ماننے والے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ظلم کرے گا، ان کے مویشیوں کو ہلاک کر دے گا۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کو وہ قتل کرے گا، اسے 2 ٹکڑے کرے گا اس کے جسم کے، اور لوگوں کو کہے گا کہ میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں، تو وہ اس کو پھر دوبارہ زندہ بھی کر دے گا، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہوگا، بطور آزمائش کے ہوگا۔ تو وہ جس شخص کو اس نے دوبارہ زندہ کیا ہوگا وہ اس سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی اب تو مجھے خدا مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ وہ پکا اور سچا مسلمان ہوگا، وہ کہے گا کہ میرا تجھ پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے متعلق ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ ان تمام فتنوں سے وہی شخص بچ سکے گا جو ان فتنوں کے متعلق معلومات جس کے پاس ہوں گی، اور جس کے پاس ان فتنوں کے متعلق معلومات ہی نہیں ہوں گی تو وہ بیچارہ ان فتنوں میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائے گا اور اس کی سخت قسم کی آزمائش ہوگی۔ تو بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد پھر یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک گدھے کے اوپر سوار ہوگا اور آندھی کی طرح اس کی رفتار ہوگی، اور یہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا سوائے 4 جگہوں کے۔ وہ میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ مکہ میں نہیں جا سکے گا، مدینہ میں نہیں جا سکے گا، بیت المقدس میں نہیں جا سکے گا، اور کوہ طور پر یہ نہیں جا سکے گا۔ مکہ اور مدینہ پر جانے کی کوشش کرے گا تو وہاں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، فرشتے اسے وہاں سے دھتکار کر نکال دیں گے، پھر یہ شام کی طرف جائے گا، بیت المقدس کی طرف جائے گا۔ اور حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس دوران مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور وہ اتنے شدید زلزلے ہوں گے کہ ان زلزلوں کی گھبراہٹ سے جتنے منافق وہاں پر رہتے ہوں گے، یعنی منافق وہ لوگ کہ جو ظاہر میں مسلمان ہونے کا دعوے دار ہیں لیکن در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ مدینہ سے باہر نکل آئیں گے اور اس دجال کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جو اس کے ساتھی بنیں گے وہ یہودی ہوں گے، جیسا کہ ہم گزشتہ نشست میں بھی یہ بات پڑھ کر آ چکے ہیں۔ جب یہ بیت المقدس کی طرف جائے گا تو وہاں پر مسلمانوں کا ایک لشکر ہوگا، مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، یہ اس دجال اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔
لیکن جو دجال کا لشکر ہوگا وہ ان کو محاصرے میں لے لے گا اور یہ بیت المقدس کے اندر محصور ہو جائیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو وقت ہوگا یہ ان مسلمانوں کے اوپر بہت سخت قسم کی ابتلا اور آزمائش کا وقت ہوگا کہ وہ بالکل ایک بیت المقدس کے اندر محصور ہو کے رہ جائیں گے۔ تو اسی دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں ایک دن ندا آئے گی کہ بھئی اللہ کی مدد تم لوگوں کے ساتھ آ گئی ہے۔ تو مسلمان کہیں گے کہ بھئی کہاں اللہ کی مدد آئی ہے اور کیسی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے؟ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمانوں پہ سے، اور جس وقت وہ نازل ہوں گے اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر جلوہ فرما ہوں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو وہ دیکھیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ امامت کا مصلی چھوڑ دیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، لہٰذا نماز بھی آپ ہی پڑھائیں۔ باقی تفصیل انشاءاللہ میں ابھی آگے عرض کرتا ہوں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا نیزہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ بیت المقدس کا دروازہ کھلوائیں گے جہاں پر مسلمان معصور ہوئے ہوں گے، سامنے دجال ہوگا، اور جیسے ہی دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو فرمائیں گے کہ آج تجھے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہاں سے پھر وہ راہ فرار اختیار کرے گا۔ فلسطین میں ایک جگہ ہے جس کا نام لد ہے، آج کل وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور اپنی سوچ اور اپنے نظریے کے مطابق انہوں نے وہاں پر ایک ایئرپورٹ بنا کر رکھا ہوا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا مسیحا آئے گا دجال، جس کو وہ مسیحا سمجھتے ہیں، اور مقام لد پر جب وہ آئے گا عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنا چاہیں گے تو ہم اس کو یہاں سے فرار کرانے کی کوشش کریں گے۔ ان کی یہ پلاننگ ہے ابھی سے۔ تو لیکن بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اسے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہ ساری اس گفتگو کا خلاصہ ہے جس موضوع پر ہم بات کر رہے تھے۔ اب آ جاتے ہیں، دو بڑی اہم باتیں اس میں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ دو انتہائی اہم عقیدے ہیں، ان عقیدوں کو سمجھنا اور ان پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس حوالے سے عوام کے اندر بہت زیادہ توہمات پھیلائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ عقیدہ نمبر ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سورۃ النساء کے آخر میں جا کر، چھٹے پارے کے آغاز میں جا کر اس مضمون کو پڑھیں گے کہ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا ہے، نہ ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا ہے، ولکن شبہ لہم، لیکن جن لوگوں نے یہ کارروائی کی تھی ان کو ایک شبے کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو بیان کیا گیا کہ ان کو شبے میں مبتلا کیا گیا، میں اس کا اجمالی سا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور انجیل پیش کی تو تھے تو وہ سارے کے سارے بنی اسرائیلی اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ تو ان میں سے جو اکثریت تھی یہودیوں کی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی کے تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، اور عقیدہ یہ انہوں نے رکھا، نظریہ ان کا یہ تھا، فکر ان کی یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کے بجائے کوئی اور ایک نیا دین لے کر آ گئے ہیں۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انجیل جو تھی وہ تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، یعنی جو باتیں تورات کے اندر موجود تھیں انجیل ان کی تصدیق کر رہی تھی کہ ہاں بھئی یہ باتیں ساری سچ ہیں، گویا کہ ایک تجدیدی شکل میں وہ دین پیش کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کے کان بھرنا شروع کیے، اتنے کان بھرے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا اعلان کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو روایات سے بات معلوم ہوتی ہے، اور ایک کمرے میں ان کو قید کر دیا گیا، اور اس کمرے کے باہر ایک پہرے دار کو بٹھا دیا گیا،
تو اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور تھا، جس کو اللہ قرآن پاک میں ہی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ وہ کچھ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ کچھ اور تدبیر فرما رہے تھے، اور اللہ کی تدبیر ان سب کی تدبیروں سے بہتر تھی۔ اچھا، اب ادھر یہ ہوا کہ جب اس پہرے دار کو پہرے کی ڈیوٹی پر لگایا گیا، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، تو روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو پہرے دار تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے دی گئی۔ اب انہوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ لیکن اصل جو پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کا وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو شبے میں ڈال دیا گیا۔ شبہ یہی تھا کہ آج تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اگر ہم نے سولی پر عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا ہے تو وہ پہرے دار کہاں چلا گیا، اور اگر ہم نے سولی پر پہرے دار کو چڑھایا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ اس کا جواب قرآن یہ دیتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اس حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ موجودہ دور میں بہت سارے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور ان میں سے بے شمار لوگوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا، بے شمار لوگوں نے مسیحیت کا دعویٰ کیا، اور جتنے بھی یہ لوگ اس قسم کے دعوے دار ہوتے ہیں یا ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں، ان کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ پہلی بات تو یہ کہ زندہ ہی نہیں ہے، اگر تھے بھی تو آ کے اور اب وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر گہرائی سے احادیث کا مطالعہ کیا جائے اور تعصب کی اینک اتار کر ان چیزوں کو پڑھا جائے تو بالکل ہم واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی دعوے دار تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے، کذاب اور دجال کے پیروکار تھے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں بالخصوص احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے جو ان کی نشانیاں اور جو ان کی علامات بیان فرمائی ہیں، اس میں سے کوئی ایک علامت بھی ان کی پوری نہیں اترتی۔ باقی اس کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ دوسری طرف ہمارا سورہ آل عمران کا بھی آغاز ہو چکا ہے، ابھی 2-3 رکوعات کے بعد وہاں پر بھی یہ مضمون تفصیل سے آئے گا، تو میں انشاءاللہ وہاں پر اس کی پھر پوری ڈیٹیل عرض کر دوں گا کہ لوگ کیا اس آیت سے کیا معنی اخذ کرتے ہیں، اور اصل میں اس آیت کا کیا معنی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ میں تمہیں وفات دوں گا اور اپنی طرف آسمانوں پہ اپنی طرف بلا لوں گا، بلند کر لوں گا۔ تو وہاں پر وفات کا اصل معنی کیا ہے اور جو گمراہ طبقہ ہے وہ اس سے کیا معنی مراد لیتا ہے، یہ انشاءاللہ ان قریب ہی ہمارا سورہ آل عمران کے درس میں یہ بات آئے گی، تو وہاں پر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ عرض کروں گا۔ لیکن فی الحال اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور متفقہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا تھا، وہ ابھی بھی آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، اور قرب قیامت میں وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی صحیح احادیث سے یہ عقیدہ ثابت ہے، اور پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر آنا ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس حوالے سے اشارہ کیا گیا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا سے اٹھایا جانا اور پھر دوبارہ اس دنیا کے اندر آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، لہٰذا تم لوگ اس میں کوئی شک اور شبے میں مبتلا نہ ہونا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس میں اشارہ اسی بات کی طرف کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل اور ایک منصف امام کی حیثیت سے نزول نہ فرمائے۔ جب وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہودیت اور عیسائیت کی جتنے بھی علامات ہیں ان سب کو اس دنیا سے مٹا دیں گے اور ختم کر دیں گے، اور فرمایا کہ اتنا مال کثرت سے بہائیں گے کہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس میں میں بھی صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا بھی ہے۔ پھر انشاءاللہ ابھی تھوڑی سی تفصیل اس کی میں اور بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ جس کی امت کے آغاز میں ہوں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، درمیان میں حضرت مہدی اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ ایسی امت مجموعی طور پہ ہلاک نہیں ہو سکتی، ہاں فردن
یا کچھ گروہ اس امت کے جو گمراہی میں مبتلا ہو گئے وہ تو ہلاکت کا شکار ہوں گے، لیکن اجتماعی طور پہ پوری کی پوری امت ہلاکت کا شکار نہیں ہو سکتی، جیسا کہ گزشتہ امتوں کے ساتھ معاملات کیے گئے کہ آنے واحد میں پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا، پوری کی پوری امت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ ایسا اس امت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ان کا حلیہ مبارک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ یہ دیکھیں حضور نے اتنی باریکیاں تک بیان فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں، کیونکہ ان کے اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں۔ نہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں سے اٹھائے جانے کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری تک کوئی نبی درمیان میں آیا، اور اگر اس کو دوسری طرف لے کر جائیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے چلے جانے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ اس دنیا میں آ جانے کے درمیان میں بھی کوئی نبی، دونوں مفہوم اس ایک حدیث سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے بڑا واضح طور پہ فرما دیا کہ بھئی کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، اور دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ 30 کے قریب قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے اور دجال نہ پیدا ہو جائیں، اور ان میں سے سب کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اسی حوالے سے بھی تھوڑی سی بات اور بھی میں نے دوسرا عقیدہ بھی آپ کو سمجھانا ہے، ان احادیث کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا حلیہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جب ان کو دیکھو تو پہچان لینا۔ کیسے پہچان لینا؟ فرمایا کہ درمیانہ ان کا قد ہوگا، سرخ اور سفید ان کا رنگ ہوگا، اور بال ان کے بالکل سٹریٹ ہوں گے، سیدھے بال ہوں گے۔ دجال کے متعلق ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، اور بکھرے ہوئے اور الجھے ہوئے بال ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال فرمایا کہ بالکل سٹریٹ ہوں گے، سیدھے ہوں گے، اور بوقت نزول جس وقت وہ آسمان سے نازل ہو رہے ہوں گے تو ان کی پیشانی پر قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ اب وہ پسینے کے قطرے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ کوئی تازہ وضو کر کے آ رہے ہوں، وہ اس کے قطرے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی باریک علامت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ جس وقت ان کا آسمانوں سے نزول ہوگا تو 2 زرد رنگ کی چادریں انہوں نے اوڑھی ہوں گی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے گزشتہ جمعرات کو بھی آپ کو 3 لفظ سمجھانے کی کوشش کی تھی، ایک ظہور، ایک خروج اور ایک نزول۔ نزول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف آنا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جہاں بھی دنیا میں واپسی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نزول کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ وہ آسمانوں سے نیچے اتریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں جو مشرقی کنارہ ہوگا، مینارہ، مسجد کا جو مشرق کی سائڈ پہ جو مینارہ ہے، اس مینارے پر اتریں گے، اور 2 فرشتے جو ہیں وہ ان کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اتریں گے، اور یہ سب کچھ فزیکلی ہوگا، یہ خواب یا خیال نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ فزیکلی ہوگا سب کچھ، کہ وہ اس طرح آسمانوں پر اتریں گے۔ اور میں نے یہ بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی تھی کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اشارہ فرمائیں گے کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں۔ تو فجر کی نماز وہ پڑھائیں گے، اور اس کے بعد جتنی نمازیں ہوں گی وہ سب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ اگر آپ کو ذہن میں ہو تو میں نے کیا بتایا تھا پچھلی نشست میں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کتنے سال کا ہوگا؟ 7 سال کا۔ 7 تو آخری 3 سالوں میں یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ سارے معاملات ہوں گے اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جائے گا، کچھ عرصے بعد ہو جائے، چند مہینوں کے بعد ہو جائے، سال 2 سال کے بعد ہو جائے، لیکن اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہیں گے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور حدیث بھی سماعت فرما لیجئے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی تشریف آوری کے بعد ہوگا کیا؟ ان کی تشریف آوری کے بعد ہوگا یہ کہ عیسائیت اور یہودیت کی جتنی بھی علامتیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیے گا یہ ایک دم نہیں ہوگا، بڑی خون ریز قسم کا وہ دور ہوگا۔ اللہ سے یہ دعا رکھیں کہ اگر وہ دور ہم دیکھ لیں تو اس دور میں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ باتیں پڑھنا اور بیان کر دینا بہت آسان ہے، لیکن ان حالات کا سامنا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے ہیں، ہم مسلم امہ کی جب ہم حالت کے اوپر غور کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، شام کے حالات ہمارے سامنے ہیں، فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، کشمیر کے حالات
اس وقت ہمارے سامنے ہیں، تو وہاں پر مسلمانوں کو کیسے پیسا جا رہا ہے، اور وہ بیچارے کس طرح اپنی عبادات کرتے ہیں، نہ ان کو نماز پڑھنے دی جاتی ہے، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، عید پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، عید پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے۔ کل بلکہ میں اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے، کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، تو اس میں شام میں ایک باپ جو ہے وہ اپنی بچی کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب اوپر سے بم گرے گا نا تو ہم بم کی آواز سن کے روئیں گے نہیں، ہنسیں گے۔ وہ اپنی بچی کو ہنسنا سکھا رہا ہے کہ بم کی آواز آئے تو تم نے رونا نہیں ہے بلکہ ہنسنا ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنی زندگی سے اب اس طرح بالکل نا امید ہو چکے ہوئے ہیں کہ راحت اور سکون سے اتنے نا امید ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اب یہ کر رہے ہیں کہ بھائی بم تو کسی بھی وقت آگے گرے گا، تو تم نے اس بم کی آواز سن کے رونا نہیں ہے بلکہ ہنسنا ہے۔ تو بہرحال دعا یہ کریں کہ اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ فرمایا کہ عیسائیت اور یہودیت کی تمام علامتیں ختم ہو جائیں گی، اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یعنی ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل دب جائیں گے اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت اور قوت جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ اسلام جو ہے وہ سر فہرست ہوگا، اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا، اور اسلام کل عالم کے اوپر اس وقت غلبہ پالے گا، جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ تاکہ آپ کا دین پورے عالم کے اوپر غالب آ جائے۔ اس کی دو قسطیں سمجھ لیں کہ نکل چکی ہوئی ہیں، ایک تیسری قسط باقی ہے۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، اور ان کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، کہ جہاں پر اسلام کی جو حدود تھیں وہ 22 لاکھ سے بڑھ کر 64 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی تھیں۔ اور اس کا جو تیسرا ایک ٹریلر اور جو تیسری قسط ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ظہور پذیر ہوگی۔ اس وقت کل عالم میں، پورے کے پورے عالم میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ 2009 میں جب میں UMT میں جاتا تھا نا، وہاں پہ میرا لیکچر ہوتا تھا اسلامک اسٹڈیز کا، تو وہاں پر بچے بچیاں تھے، گریجویشن کی کلاس تھی، تو وہاں پہ بھی کچھ اسی سے ملتے جلتے ٹاپکس ہوتے تھے جن پہ مجھے لیکچر دینا ہوتا تھا۔ تو میں نے وہاں پر ان کو ایک بات سمجھائی تھی، وہ میں آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو یہ کہا تھا، میں نے کہا بچوں آج ہی سے دین کو سیکھنا شروع کر دو اور دین کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، کیونکہ کل کو وہ وقت آنے والا ہے کہ تم چاہو گے تب بھی تمہیں دین پر عمل کرنا پڑے گا، نہیں چاہو گے تب بھی دین پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب زبردستی دین پر عمل کرنا ہے تو اس سے پہلے آسانی سے خود ہی اللہ پاک نے موقع دیا ہوا ہے زندگی کے اندر، تو کیا مسئلہ ہے دین کے اوپر عمل کرنے میں؟ کیا مسئلہ ہے شریعت کی جو حدود اللہ پاک نے ہمارے لیے متعین فرما دی ہیں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ان حدود کے اندر رہنے میں کیا پرابلم کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے کہ کوئی ایسی کوئی اچنبے والی بات تو نہیں ہے۔ لیکن دو طرح کی زندگی ہوتی ہے، ایک رب چاہی زندگی ہوتی ہے اور ایک من چاہی زندگی ہوتی ہے۔ ٹھیک، رب چاہی زندگی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اور من چاہی زندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو میں اس موقع پہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں پر آئے ہیں اور نہ ہم نے اپنی مرضی سے یہاں سے جانا ہے۔ تو بھائی جب نہ اپنی مرضی سے آئے ہو نہ اپنی مرضی سے جانا ہے تو زندگی بھی پھر اسی کی مرضی سے گزارو جس کی مرضی سے آئے ہو۔ یہ کیا بات ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ تو نہ تو تمہارا جسم اپنا ہے نہ تمہاری مرضی اپنی ہے، سمجھ میں آئی؟ اگر مرضی اپنی ہے تو پھر اپنی مرضی سے آ کر دکھاؤ اور اپنی مرضی سے جا کر دکھاؤ۔ تو جب نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جانا ہے تو بھائی پھر زندگی بھی اسی کی مرضی سے گزارو جس کی مرضی سے آئے ہو، جس کی مرضی سے جاؤ گے۔ ہاں اگر یہ کام کر لیا تو پھر تمہیں وہ زندگی ملے گی جو تمہاری مرضی کی زندگی ہوگی۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ بھئی جنت میں جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، یہاں پہ نہیں، یہاں پہ تمہیں رب چاہی گزارنی پڑے گی۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ فرمایا کہ تمام مذاہب کو معطل کر دیا جائے گا، دجال ہلاک ہو جائے گا، اور اس کے بعد امن اور امان کا دورہ ہوگا، اور اتنا امن امان ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اونٹ اور شیر ایک ساتھ جنگلوں میں چر رہے ہوں گے، چیتے اور بھیڑ بکریاں ایک ساتھ جنگلوں میں چر رہے ہوں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور ایک بڑی دلچسپ علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور وہ سانپ بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ایسا یعنی
آپ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہر طرح کی خیر اور ہر طرح کی برکت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر نازل فرما دیں گے۔ بہرحال دو ایک باتیں اور سمجھ لیں پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ تمام افراد ان کے اس مشن میں شریک ہوں گے کہ جو دجال اور دجالی طاقتوں سے نبرد آزما ہوں گے، جو پہلے سے دجالی سسٹم کے خلاف لڑتے چلے آ رہے ہوں گے، وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور ایک اور بڑی عجیب روایت ہے کہ جتنے اس وقت وہ مسلمان ہوں گے وہ دجال سے لڑنے کے لیے بےتاب ہوں گے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم دجال اور اس کے لشکر سے جا کے جنگ کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے 3 آپشنز رکھیں گے۔ پہلی آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال اور اس کی فوج پر کوئی عذاب بھیج دے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال اور اس کی فوج کو زمین میں دھسا دے۔ اور تیسری آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اسلحہ ان کے اوپر مسلط کر دے، یعنی تمہیں اتنی طاقت دے دے کہ تم ان کو قتل کرو۔ تو مسلمان اس تیسری آپشن کو قبول کریں گے کہ ہمارا دلوں کا اطمینان اور سکون اسی میں ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے دجال اور اس کے لشکر کو قتل کریں۔ اور یہ جنگ ہوگی جس کو احادیث کے اندر ملحمۃ الکبریٰ کا نام دیا گیا ہے، ایک بہت بڑی اور بہت خون ریز جنگ ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ باتیں پڑھنا اور کہنا آسان ہے، اس قسم کے حالات کو فیس کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اتنی زبردست اور خون ریز قسم کی جنگ ہوگی، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس میں انشاءاللہ فتح مسلمانوں کا ہی مقدر بنے گی۔ اور اس طرح مقدر بنے گی کہ جو یہودی ہوں گے وہ اگر کسی درخت کے پیچھے بھی چھپ کر کھڑے ہو جائیں گے تو وہ درخت مسلمان کو آواز دے گا، اللہ اس درخت کو بولنے کی طاقت دیں گے کہ یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپ کر کھڑا ہوا ہے، آ کر اس کو قتل کرو، سوائے ایک درخت کے۔ اس درخت کا نام ابھی اچانک ہی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، تو چلیں میں بہرحال وہ دیکھ کے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ تو سوائے ایک درخت ایسا ہوگا کہ جو یہودیوں کو پناہ دے گا۔ اور آپ کو میں دلچسپ اور مزے کی بات بتاؤں کہ شام، فلسطین، اسرائیل میں اس درخت کی بہت زیادہ کاشت کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ہمارا ایمان ان باتوں پر اتنا پختہ نہیں ہے جتنا ان لوگوں کا ایمان ان باتوں پر پختہ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ وہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم الٹا ان کے اعلی کار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں بڑی اہم، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ بس مختصراً آخری میں باتیں آپ کے سامنے کر دوں کہ 40 برس عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر ٹھہریں گے، 40 برس تک، نزول کے 40 برس تک، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور ان کے زمانے میں جو ہے وہ ہر طرح کی خیر و برکت ہوگی۔ دوسرا عقیدہ جو میں نے آپ کو سمجھانا تھا، اجازت ہو تو بیان کر دوں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، کو 5-7 منٹ شاید اور لگ جائیں۔ دیکھیں ہمارا ایک بنیادی عقیدہ کیا ہے حضور علیہ السلام کے متعلق ختم نبوت کا، کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ دوسری طرف ہم جب یہ احادیث بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو ہم پر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک طرف تو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، دوسری طرف تم کہتے ہو کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس دنیا کے اندر آنا ہے۔ تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یا تو اپنا عقیدہ بدل لو یا یہ باتیں کرنا چھوڑ دو، یا یہ تسلیم کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہم ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ نہ ہم اپنا عقیدہ بدلیں گے اور نہ ہی ہم یہ تسلیم کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ اصل بات ہے کیا۔ تو وہی بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ اصل بات ہے کیا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب اس دنیا کے اندر دوبارہ تشریف آوری ہوگی تو وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوگی بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ انجیل کی تعلیمات کی پیروی نہیں کریں گے، وہ قرآن کریم کی تعلیمات کی پیروی کریں گے۔ وہ نماز وہ والی نہیں پڑھیں گے جو عیسائی پڑھتے تھے، وہ نماز وہ پڑھیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ وہ روزہ اس طرح نہیں رکھیں گے جس طرح عیسائی روزہ رکھا کرتے تھے، وہ روزہ اس طرح رکھا کریں گے جس طرح حضور نے ہمیں روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ وہ قرآن کی ترویج کریں گے، وہ قرآن کی تعلیم دیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرمایا کہ میرے بعد عیسیٰ آئیں گے، تو وہ عیسیٰ اللہ کے نبی کی حیثیت سے نہیں، اللہ کے نبی کے امتی کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر
تشریف لائیں گے۔ اور پھر دوسری بات پھر وہ کہتے ہیں جی پھر ہمارے اوپر کیوں اعتراض کرتے ہو کہ ہم میں سے بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس کے اوپر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان میں کوئی نبی ہے ہی نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے اللہ کے نبی تھے، بھئی ان کا زمانہ حضور کے زمانے سے پہلے ہے، اور ان کی نبوت بھی حضور علیہ السلام کی نبوت سے پہلے ہے۔ تو تم نے تو آج حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 1300 سال کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، تو اس لیے ہم تمہارا دعویٰ کیسے تسلیم کر لیں؟ ایک بات یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات، اس حوالے سے احادیث بھی بے شمار موجود ہیں، میں وہ ساری کی ساری احادیث تو آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا، مختصراً ایک دو احادیث آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ بات جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی شریف کی روایت ہے، یہ فرمایا کہ سن لو، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قیامت کے بالکل قریب ہے، تو حضور علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں میرے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میری نظر سے گزری تھی کہ جس میں باقاعدہ طور پہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو علی ملتی ہی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو جب وہ اپنی شریعت چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی کی حیثیت سے نہیں ہوں گے۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت ٹیکنیکل باتیں، لیکن وہ میں آپ کے سامنے کرنا نہیں چاہتا، بس اس عقیدے کے اوپر اپنا جو ہے وہ ایمان مضبوط کر لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جی 40 برس میں نے عرض کیا کہ اس دنیا کے اندر ٹھہریں گے، حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر اطہر پر بھی حاضری دیں گے اور مجھے وہاں پر آ کر سلام بھی کریں گے اور میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ اس حدیث سے ہمیں ایک عقیدہ اور معلوم ہو گیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ خود اپنی زندگی میں یہ بات حضور نے ارشاد فرما دی تھی کہ جو مجھ پر دور سے درود بھیجے گا وہ مجھ تک پہنچایا جائے گا، اور جو میری قبر پر آ کر درود پڑے گا اسے میں خود سنوں گا۔ تو جو بندہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر درود پڑھتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم اس کا درود سنتے بھی ہیں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ یہ خوش نصیبی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر فرمایا کہ نکاح بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور نکاح جب کریں گے تو ان کا سسرال جو ہوگا وہ وہی ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کا سسرال تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کی قوم کے جو افراد ہوں گے، ان سے جو نسل چل رہی ہوگی، ان میں ان کا نکاح ہوگا اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اور اپنے اس دنیا میں نازل ہونے کے 21 سال کے بعد یہ نکاح کریں گے، اور اس کے بعد پھر 19 سال زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ آخری بات سب سے دلچسپ کہ ان کا دفن کہاں کیا جائے گا؟ ان کو دفن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں کیا جائے گا۔ وہاں پہ اس وقت 3 قبریں ہیں، ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہاں پر۔ اس حوالے سے 2 احادیث سماعت فرما لیں کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر میں دفن کیا جائے گا۔ کنز العمال کی حدیث میں ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حضور سے اجازت مانگی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو جہاں پر آپ دفن ہوں میں بھی وہیں پر دفن ہونا چاہوں گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہاں پر کیسے دفن ہو سکتی ہو؟ وہاں پر تو میں دفن ہوں گا، ابو بکر دفن ہوں گے، عمر دفن ہوں گے اور عیسیٰ دفن ہوں گے۔ باقی اس کے بعد کے کیا حالات ہوں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ آئندہ کی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔